لا الہ الا اللہ. خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی سناری، نہ ہے زمان نہ مکان. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں ہے پابند، بہار ہو کے خزاں. لا الہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے. میرے منہ میں ہو ایسی زبان، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان. خدا نہ کرے کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، فقط میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یسرف کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. محمد صلی اللہ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حصلت جمیع خصالہ. صلوا علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل صدر احترام بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، رمضان المبارک کا عشرہ اخیر یعنی تیسرا عشرہ چل رہا ہے اور اپنی اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے، اور بہت جلد لیلۃ الجائزہ ہے اور پھر عید الفطر کی بہاریں اور برکتیں ہیں. اللہ جل شانہ عما والہ پوری امت مسلمہ پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائے اور سب کے لیے آسانیاں فرمائے. اور رمضان مبارک کے اس مقدس مہینے کی عظمتیں اور برکتیں جو بھی ہم اپنی حیثیت کے مطابق حاصل کر سکے، اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے انعامات فرمائے. اس پر اللہ رب العزت صحیح معنی میں شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان مبارک کا آخری عشرہ، اس کو یوں سمجھ لیجیے کہ یہ پورے رمضان مبارک کا نچوڑ ہے. ویسے تو ظاہر ہے کہ پہلے عشرے کی اپنی اہمیت ہے، دوسرے کی اپنی اہمیت ہے. فرمایا کہ اولہ رحمت، پہلا عشرہ رحمت کا ہے، واوسطہ مغفرت، اور جو درمیان والا ہے وہ مغفرت کا ہے، وآخرہ عتق من النار، اور جو آخری عشرہ ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے. ان للہ عتقاء فی کل لیلۃ، اللہ رب العزت ہر رات میں بنو کلب کی بکریوں کے جسموں کے اوپر جتنے بال ہیں اتنی مقدار میں اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں. یہ خلاصہ ہے، یہ خلاصہ ہے. اس لیے اس میں لیلۃ الجائزہ رکھی گئی، اس لیے لیلۃ القدر اس کے اندر رکھی گئی، کیونکہ یہ خلاصہ ہے. آقا کریم سید المرسلین سب نبیوں کے سردار ہیں، قرآن مجید سب کلاموں کا سردار ہے، رمضان مبارک سب مہینوں کا سردار ہے، لیلۃ القدر سب راتوں کی سردار ہے، اور یہ امت سب امتوں کی سردار. اللہ عزت صحیح معنی میں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، جامع صحیح بخاری شریف کے اندر بھی روایت موجود ہے، جامع صحیح مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے. فرمایا کہ اذا کان العشر الاواخر، جب یہ آخری 10 راتیں آیا کرتی تھیں آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ السلام کی ساری حیات طیبہ میں، فرمایا کہ احیا اللیل، آقا کریم علیہ السلام ساری رات جو ہے وہ جاگا کرتے تھے. ساری رات قیام ہے، نوافل ہے، تہجد ہے، قرات ہے، تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری رات کا یہ معمول ہوتا ہے. اور صرف خود نہیں، فرمایا وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے اہل خانہ کو بھی جلایا کرتے تھے. گویا کہ جو گھر کا سربراہ ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ صرف اپنی فکر نہ کرے بلکہ اپنے اہل خانہ کی فکر بھی کرے. سورۃ تحریم نمبر 28 میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل خانہ کو بھی بچاؤ. وقودها الناس والحجارہ، وہ آگ کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس کے اوپر فرشتے ہوں گے جو کہ بڑے سخت
ڈسپلن، غصے والے وہ فرشتے اس آگ کے اوپر موجود ہیں. لا یعصون اللہ ما امرهم، جو اللہ ان کو حکم دیتے ہیں کبھی اس کی نافرمانی نہیں کرتے. یفعلون ما یؤمرون، جو حکم دیا جاتا ہے وہ کر گزرتے ہیں. فرمایا اس آگ سے خود بھی بچو، اپنے اہل خانہ کو بھی بچاؤ. تو گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اعمال صالحہ میں خود کو بھی کھپائے، خود بھی لگے، اپنے اہل خانہ کی فکر بھی کرے. فرمایا وجد وشد المکسر، آقا کریم سید المرسلین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہبند یا نثار کو سخت کر لیا کرتے تھے، باندھ لیا کرتے تھے. مراد یہ ہے جس طرح کمر کسنا جو اردو میں محاورہ بولا جاتا ہے، یعنی کسی کام کے لیے فلی پریپیئر ہونا، مکمل تیار ہونا، کہ انسان کو تھکن ہو بھی تو وہ تھکن کا خود کو احساس نہ ہونے دے، اور اس کے سامنے ایک بڑا مقصد ہو. اور ظاہر ہے کہ لیلۃ القدر کی تلاش اور راتوں کا قیام اور اللہ رب العزت سے راز و نیاز کی باتیں کرنا اور توبہ استغفار کرنا، اس سے بڑا اہم کون سا کام ہو سکتا ہے ایک مومن کے لیے؟ سب سے بڑا کام ہی یہی. اس لیے فرمایا کہ رمضان مبارک کی آخری راتوں میں آقا کریم حضور پاک علیہ السلام کا یہ معمول ہوتا ہے. اب جب کہ یہ خلاصے والا عشرہ ہے کہ اس میں اب پورے رمضان مبارک کا خلاصہ ہے، نچوڑ آنا ہے، تو اس میں دو چیزیں ریکمینڈ ہیں. لیکچر میں آپ سے عرض کروں، دو چیزیں کرنی. نمبر ایک، ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا. اللہ رب العزت نے جو نعمتیں دی، رمضان مبارک آپ کی ذات میں بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اور پھر قرآن مجید کی مناسبت، قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے. پھر سحری کے بہانے سے تہجد کی توفیق ملنا یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے. پھر تراویح کے بہانے سے لمبا لمبا قیام، لمبے رکوع و سجود کی توفیق ملنا یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے. پھر تلاوت قرآن مجید کرنا اور اس کی توفیق ملنا یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے. اسی طرح سے اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنا، صدقات نافلہ، صدقات واجبہ کے ذریعے سے یہ توفیق ملنا یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے. اور اس طرح کی ہزاروں انگیت نعمتیں ہیں. وہ سب نعمتیں جو ہم انجوائے کرتے ہیں رمضان مبارک میں دسترخوان کے اوپر، جو کہ غیر رمضان میں ہم سادہ چیزیں کھاتے ہیں، لیکن رمضان مبارک میں رب العزت نعمتوں میں اضافہ فرما دیتے ہیں. ایسے بات کہتے ہیں وَيُزَادُ فِي رِزْقِ الْمُؤْمِنِ فِيهِ، رمضان مبارک کے اندر مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. تو ان سب نعمتوں پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا. اور پھر سب سے بڑی نعمت صحت، ایمان اور عافیت کی نعمت، یہ اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت ہے. کتنے لوگ بیچارے ایسے ہوں گے کہ جو چاہتے ہوں گے کہ وہ ان نعمتوں سے مستفید ہوں، لیکن ان کی صحت نے ان کو اجازت نہیں دی. ہاسپٹلس میں ہیں، کسی بیماری کا شکار ہے، ان کی صحت کے لیے دعائیں کرنے کا رب العزت نے ہمیں موقع دیا ہے. تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ رب العزت نے صحت و عافیت دی ہے. کتنے لوگ ہیں وہ تڑپتے ہیں کہ ہمیں روزے کی ہمت ہو، روزے کی استطاعت ہو کہ ہم روزہ رکھ سکیں، لیکن ان کی صحت اجازت نہیں دیتی، روزہ نہیں رکھ سکتے. تو صحت مند کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے. فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، لوگوں دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں اکثر و بیشتر انسانیت خسارے میں. دو نعمتیں کون سی ہیں؟ الصحت والفراغ، صحت اور فارغ وقت. اکثر و بیشتر لوگ خسارے میں. جس بندے کے پاس صحت ہے، فارغ وقت نہیں ہے، چل سو چل ہے، صبح دوپہر شام، ڈیوٹیاں، ذمہ داریاں، اوور ٹائم، بزنس، کاروبار، ٹریولنگ، سفر، لین دین، معاملات، اس کی ٹانگیں پھنسی ہوتی ہیں دل کے اندر. صحت ہے لیکن فارغ وقت نہیں ہے. اور فرمایا کہ جس کے پاس فارغ وقت ہے اس کے پاس صحت نہیں ہے. فارغ وقت کو انسان انجوائے کرتا ہے، صحت ہے، اور کھاتا ہے، پیتا ہے، سفر کرتا ہے، سیاحت کرتا ہے. فارغ وقت اسی طرح سے اسپینڈ ہوتا ہے، صحت نہیں. بہت کم لوگ ایسے luckiest people، کامیاب ترین، خوش قسمت ترین لوگ وہ ہیں جن کے پاس صحت بھی ہو اور فارغ وقت بھی ہو. اللہ رب العزت نے رمضان مبارک میں جو ہے وہ صحت عطا فرمائی کہ جس سے اس قابل ہو سکے کہ روزے جیسی عبادت کی توفیق ملی. اور فرمایا کہ اس کے اندر انسان جو کہ اپنے کاموں کو ہلکا کر دیتا ہے، بوجھ کو ہلکا کر دیتا ہے. اس بات میں آتا ہے کہ من خفف عن مملوکہ فی رمضان، جو شخص رمضان مبارک کے اندر اپنے مملوک ماتحتوں کے اوپر کام کا بوجھ ہلکا کر دیتا ہے، اللہ رب العزت قیامت کے روز اس کا بوجھ بھی ہلکا کر دیں گے. تو اب کاموں کا بوجھ بھی ہلکا ہے، آفس کی ٹائمنگ بھی شارٹ ہو جاتی ہیں، اور انسان کو روزے کی توفیق بھی ملتی ہے. رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے.
اس پر انسان کو چاہیے کہ ان دنوں میں بہت زیادہ شکر کرے کہ اللہ تعالیٰ کروڑ اربہ شکر ہے کہ تو نے رمضان مبارک صحت و عافیت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جو شکر ہوتا ہے نا، شکر اس کی مختلف اقسام ہوتی ہیں۔ شکر ایک ہوتا ہے باللسان، زبان کے ساتھ شکر ادا کرنا، جیسے ہم کہتے ہیں شکر، کھانا کھایا تو کیا پڑا؟ الحمدللہ۔ کوئی کام ہو گیا تو کہہ دیتے ہیں شکر ہے، الحمدللہ۔ سارے کہتے ہیں الحمدللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ ہلکے ہلکے جملے ہیں لیکن میزان کے اندر یہ بڑے بھاری ہیں، اس کے شوق کے ساتھ ان کو کہا گیا۔ شکر ہوتا ہے زبان کے ساتھ، ایک شکر ہوتا ہے اعضاء و جوارح کا شکر ہوتا ہے۔ اعضاء و جوارح کا شکر کیا ہوتا ہے کہ ان سے انسان وہ کام کرے، وہ کام لے کہ جن سے اللہ رب العزت کے ساتھ راضی ہے۔ آنکھوں کا شکر کیا ہے؟ تلاوت قرآن مجید، یہ آنکھوں کا شکر ہے۔ اچھی چیزوں کو دیکھنا، یہ آنکھوں کا شکر ہے۔ اچھے کام کرنا، یہ ہاتھوں پاؤں سے سر انجام دینا، یہ ہاتھ اور پاؤں کا شکر ہے، اعضاء و جوارح کا شکر ہے۔ ایک شکر ہوتا ہے شکر بالمال، مال کا شکر ادا کرنا، مال کے ذریعے سے شکر ادا کرنا۔ انسان محنت سے پیسہ کماتا ہے، خون پسینہ بہاتا ہے، اس کی اسکل ہے، ڈگری ہے، بھاگ دوڑ ہے، اس کی انویسٹمنٹ ہے، پیسہ اس کے پاس آ گیا ہے۔ اب ادھر سے رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، تمہارے مال کے اوپر سائل کا بھی حق ہے، محروم کا بھی حق ہے۔ بندہ کہتا ہے وہ کیوں بھائی؟ مال میرا ہے، محنت میں نے کی ہے، کمایا میں نے ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ اللہ فرماتے ہیں ہاں تو یہی تو تیری غلط فہمی ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا مال ہے۔ جب نہ آدم ہے ابن آدم تو کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال، تیرا کچھ بھی مال نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب تو جائے گا نا واپس تو نہ تو کفن کی کوئی جیب ہوتی ہے اور نہ ہی قبر کے اندر کوئی الماری ہوتی ہے، خالی آ جاتا ہے، خالی۔ آتے ہوئے اذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز، اتنا سا بس وقت تھا کہ آئے اور گئے۔ آتے ہوئے اذان ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے، اس کی کوئی نماز بھی ہوتی ہے نہیں، ویٹ ہوتا ہے 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال، اذان لازم ہے کہ اس کے بعد نماز بھی ہو۔ اب نماز اس کی ہونی 40 سال 50 سال 60 سال، اب جب وہ اللہ کے پاس پہنچ رہے ہیں، اذان ہو تھی، اب اس کی کیا ہونی ہے؟ نماز ہوئی۔ آتے ہوئے اذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز، اتنا سا بس وقت تھا کہ آئے اور گئے۔ بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، رہ گزر ہے یہ دنیا بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، بھاگ نہیں سکتا اس سے۔ یہ جو وقت رب العزت نے دی ہے یہ انتہائی زیادہ قیمتی ہے، انتہائی زیادہ قیمتی ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کتنا قیمتی ہے۔ اور پھر رمضان مبارک کی ہر ایک ساعت، اس میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کیجیے، ہر سانس کے اوپر اللہ رب العزت کا شکر ادا کیجیے۔ شکر بالمال یہ سب سے اہم ترین شکر ہے۔ رمضان مبارک کے اندر صدقات واجبہ بھی ہوتے ہیں، صدقات نافلہ بھی ہوتے ہیں۔ صدقات واجبہ کے اندر جو ہے وہ زکوٰۃ شامل ہے، اس طرح سے صدقہ فطر، نام اس کا صدقہ ہے یعنی آپشنل چیریٹی، لیکن وہ ہے واجب۔ اس طرح سے زکوٰۃ واجب ہے، اسی طرح صاحب نصاب کے اوپر صدقہ فطر بھی واجب ہے۔ صدقہ فطر کیوں ہے؟ اس کی فلسفی بڑی سادہ ہے۔ اس کی فلسفی ہے کہ انسان روزہ رکھتا ہے، ظاہر ہے کہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا عمل ہے، اس کے اندر انسان سے خطا ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، کوئی کمی رہ جاتی ہے، زبان کے گناہ ہے، غیبت ہے، جھوٹ ہے، چغل خوری ہے، انسان ہے کمزور ہے، کنٹرول نہیں کر پاتا، غصہ ہے، نظر کے گناہ ہے، ہاتھ پاؤں کے گناہ ہیں، روزے کے اندر انسان کئی سارے انڈیسنٹ ایکٹ کر جاتا ہے جو روزے کی اسپرٹ اور روح کے خلاف ہوتے ہیں، انسان سے سرزد ہو جاتے ہیں۔ تو اب اس کی کمپنسیشن کے لیے، اس کی تلافی کے لیے صدقہ فطر رکھا ہے۔ تو یہ صدقہ فطر ہے، آپ کی جو بھی مالی حیثیت ہے، جو سٹیٹس آپ اپنی سوسائٹی میں انجوائے کر رہے ہیں، جو آپ کا سوشل سٹیٹس ہے، اس لحاظ سے آپ کے پاس ڈفرینٹ آپشنز ہیں۔ آپ صدقہ فطر جو ہے وہ ان ٹرمز آف ویٹ بھی دے سکتے ہیں، یعنی گندم کی جو کریکٹ جو قیمت ہے، ویلیو ہے مارکیٹ میں 2 kg، اس کی جو ویلیو ہے وہ نکال کے آپ دے دیجیے۔ آپ کا شہر کے اندر جو بھی اس کی قیمت چل رہی ہے پر پرسن، گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ نابالغ بچے اور بچیاں، بیٹے اور بیٹیاں ان کی طرف سے ادا کریں۔ عورت اگر صاحب مال ہے، صاحب نصاب ہے، تو عورت اپنی طرف سے ادا کرے۔
اگر مرد اپنی بیوی کی طرف سے ادا کرنا چاہتا ہے تو اس سے پرمیشن لے گا، اس سے پوچھے گا یا اس کو کم از کم بتائے گا. ظاہر ہے جس کی طرف سے پیسے دیے جا رہے ہیں وہ تو ضروری پرمیشن اس نے دے ہی دینی، لیکن اس کو بتا دینا چاہیے کہ تمہاری طرف سے میں ادا کر رہا ہوں. اسی طرح سے جو جوان بچے اور بچی ہیں اگر وہ صاحب مال نہیں ہے تو پھر گھر کے سربراہ کو چاہیے کہ ان کی طرف سے بھی ادا کریں. اسی طرح سے اگر گندم کے حساب سے نہیں، اگر آپ کو نوبلیشن میں زیادہ نوازا ہوا ہے، آپ کی حیثیت آپ کا اسٹیٹس زیادہ ہے، تو آپ پھر کوشش کریں کہ گندم سے ہٹ کے جو دوسری آپشن ہے ان کی طرف جائیں. کھجور ظاہر ہے کہ اس کے اندر ویٹ بھی اس کا ڈبل ہے، 4 kg ہے پر پرسن، اس کی قیمت آپ دے دیں جو بھی مارکیٹ میں. پھر اس کے اندر بھی کیٹیگریز ہیں، کھجور کوئی اوسط درجہ کی بھی ہوتی ہے، اچھے درجے کی بھی ہوتی ہے. کشمش کے حساب سے دے دیں، کسی بھی ان اجناس میں سے کسی کے حساب سے بھی دے دیں. جو آپ کا سوشل اسٹیٹس ہے نا، جو چیزیں آپ انجوائے کر رہے ہیں، جس کیلیبر کی لائف آپ انجوائے کر رہے ہیں، اس کیلیبر کا نوبلیشن کے راستے میں خرچ کرنا سیکھیں. اب ایک بندہ ہے، اس کے پاس سواری ماشاءاللہ سے لاکھوں کروڑوں روپے کی ہے، اس کے پاس کپڑے، اس کے پاس بہترین برانڈ کے وہ پہنتے ہیں، اس کی واچ رسٹ واچ بڑی شاندار اس نے پہنی، موبائل فون اس کے پاس، آئی فون ہے اس کے پاس، اور وہ بہترین سوسائٹی میں رہتے ہیں. اور جس وقت صدقہ فطر دینے کی باری آتی ہے وہ سب گندم کا کیا ریٹ ہے؟ ہو جائے گا گندم کے حساب سے بھی ہو جائے گا. لیکن اللہ کے ساتھ نا کچھ چیزیں کمٹمنٹ ہوتی ہے، کچھ سودا ہوتا ہے اللہ کے ساتھ کہ اللہ نے آپ کو جس اسٹیٹس جو آپ انجوائے کر رہے ہیں تو اللہ کے راستے میں خرچ بھی اس انداز میں کرنا سیکھیں. اللہ بھی پھر آپ کو اسی انداز میں جو ہے وہ نوازے. تو یہ صدقات واجبہ میں سے یہ مال کا شکر ہے، یہ مال کا شکر ہے. اسی طرح سے صدقات نوافل ہے کہ کثرت کے ساتھ جو آپ کے ارد گرد جو آپ کے عائشہ اقربا ہیں، جو ان میں سے لیس فارچونیٹ لوگ ہیں، جو آپ کے ماتحت ہیں اور دیگر غرباء فقراء ہیں، ان کے اوپر خرچ کریں. زکوٰۃ تو دینی دینی ہے، صدقہ فطر تو دینا ہی دینا ہے، یہ تو واجب ہے، یہ خرچ کرنا ہے. لیکن صدقات نافلہ کی صورت میں بھی آپ جو ہے یہ چیزیں کریں تاکہ جو غرباء فقراء ہیں وہ بھی اپنی جو زندگی کی ایٹ لیسٹ جو فنڈامنٹل نیسیسٹیز ہیں، جو بنیادی ضروریات ہیں، وہ پوری کر سکیں. یہ ہے مال کا شکر. رمضان مبارک کا آخری عشرہ، ایک تو اس میں شکر ہے، اور دوسری جو اہم ترین چیز ہے وہ ہے توبہ اور استغفار اپنے گناہوں کے اوپر. رمضان مبارک کے اندر انسان سے جو گناہ ہو جاتے ہیں، انسان جو ہے اس پر توبہ اور استغفار کرتے ہیں. فرمایا کہ بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے کہ جس کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ پھر بھی اپنی بخشش نہ کروا سکے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں رب العزت کی رحمت بے پایا ہوتی ہے اور برستی ہے، اور اس میں بھی اگر کوئی شخص محروم رہ جائے اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتے ہیں. رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ رمضان مبارک یہ انتہائی زیادہ انسانوں کے لیے جو ہے وہ رحمت کا سامان لے کر کے آتا ہے. توبہ استغفار رب العزت کو کتنی زیادہ محبوب ہے اپنے بندے کی توبہ کرنا. آپ حیران ہوں گے، صحیح ستہ کی طرح ایک روایت موجود ہے، انسان کو گھومتے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ پڑھ کے. فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف آتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو رب العزت کو اتنی خوشی ہوتی ہے جیسے ایک شخص ہے وہ ٹریول کر رہے ہیں، وہ سفر کر رہے ہیں، کہیں جا رہے ہوں اور اس کے پاس سواری ہے، اونٹ ہے، اونٹ کے اوپر اس نے اپنا زادیرہ رکھا ہوا ہے. ظاہر ہے قریب زمانے میں لوگ سفر کرتے تھے تو اپنے ساتھ جو ہے وہ زادیرہ رکھتے تھے، آج کل بھی لوگ رکھتے ہیں. لیکن اس وقت چھوٹے صحرا ہو جاتا تو راستے میں نہ کوئی سپر مارکیٹ ہے، نہ کوئی موٹر وے کا قیام مقام ہے کہ جہاں سے انسان کے پاس آپشن ہو کے اسٹے کر لے گا. تو وہ گھر سے ہی جو سفیشینٹ جتنے ڈیز کا اس کا ٹریولنگ ہے، 10 دن کا یا 15 دن کا ہے، اتنا سامان کھانا پینا وہ رکھتا تھا کہ تاکہ وقفے سے کسی منزل پہ قیام کرے گا تو تھوڑا تھوڑا کھا کے پی کے گزارا کرے گا، پھر اگلی سفر پہ چل رہے گا. تو ایک شخص جا رہے ہیں، راستے میں وہ کہیں پہ تھک کے ٹھہرا اور اس کو درخت ملا، اس نے اس کے نیچے اپنی سواری کو باندھا اور دیکھ بلا کے جو ہے وہ سو گیا. جب وہ سویا اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کی سواری اس کے پاس نہیں تھی. سواری بھی غائب ہے، اور سواری کے اوپر اس کا توشہ تھا، نیکسٹ جو 10-15 دن کا اس کا سفر تھا، توشہ بھی غائب ہے، سواری بھی غائب ہے. اب اس سے بڑا کوئی مصیبت زدہ بندہ ہو سکتا ہے؟ اس کی صرف سواری نہیں گئی، اس کا توشہ نہیں گیا، بلکہ سمجھو اس کی زندگی کی آس چلی گئی ہے. اس کی زندگی کی آس چلی گئی. اب وہ نہ جائے ماندہ نہ پائے رفتن، کوئی اب کدھر جائے گا وہ.
اب وہ مایوسی کے عالم میں دوبارہ سے لیٹ جاتے ہیں، ادھر ہی سو جاتا ہے کہ ہم نے ادھر جا کے کرنا ہے، بس ٹھیک ہے ایسی جگہ پہ پڑھتا ہوں، سو جاتا ہے دوبارہ. شکل اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا اس کی سواری اس کے پاس ہے، وہی سواری اور وہی توشا اب اس کے پاس ہے. اب اس کی خوشی کا کیا ٹھکانا ہوگا؟ بہت زیادہ خوش ہوگا نا. اس کی سواری اس کو نہیں ملی بلکہ اس کی زندگی اس کو ملی ہے. اب وہ خوشی میں اس نے کہنا اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اس نے کہنا یہ ہے اے اللہ انت ربی وانا عبدک، اے اللہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں. لیکن خوشی میں اس کی زبان اس کا ساتھ بھی دیتی اور وہ کہتا ہے کہ اے اللہ انت عبدی وانا ربک، تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں. خوشی میں اس کی زبان نے ساتھ بھی دیا. تو فرمایا کہ جتنا یہ شخص خوش ہوا ہے اس کی سواری ملنے پر، جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں بندے پر. اللہ رب العزت بندے سے اس سے بھی زیادہ کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں. اس کو پتا تو ہے کہ کوئی میرا رب ہے، اس کو پتا تو ہے کہ میں نے کدھر جانا ہے. نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم میں خانہ خراب ہو، تیرے عفو بندہ نواز میں تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز. شکست جتنا ٹوٹا ہوگا، جتنا بکھرا ہوگا، اللہ رب العزت کو اتنا محبوب ہے اپنا بندہ. بشرطے کہ وہ آئے سے موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے. قطرے جو تھے تیرے یاد کے انفعال، قطرے جو تھے میرے یاد کے انفعال. انسان پشیمانی شرمندگی کے اندر اس کی پیشانی میں ہلکے ہلکے سے قطرے آ جاتے. خیرت جب انسان کھاتا ہے اور قطرے ہیں اللہ رب العزت کے موتیوں سے بھی زیادہ قیمتی ہیں. ندامت کے جو آنسو، اللہ رب العزت کو وہ بندہ اتنا زیادہ محبوب ہے جو اللہ کی طرف آ جاتا ہے. فَمَنْ تَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے مومنو آ جاؤ اللہ کی طرف. أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ سارے کے سارے اللہ کی طرف آ جاؤ. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اس وقت جو کرنٹ کنڈیشنز ہے ہمارے ملک کی یا پوری امت مسلمہ کی، انتہائی زیادہ ہم لوگ کرائسس میں، انتہائی زیادہ. اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے. ہم میں سے ہر ایک کو اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے. اپنی طرف سے، اپنے اہل خانہ کی طرف سے، پوری امت کی طرف سے توبہ کیجیے. لمبی لمبی دعائیں مانگیے، نوافل پڑھیے، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الحاجت پڑھیے. اپنے ملک کے لیے اللہ سے رحم مانگیے. آپ کی معیشت ایسی یوں میں پڑی ہوئی ہے، بہت بدترین حالات ہیں. پاؤں قرضے کی دلدل کے اندر جکڑے ہوئے ہیں. نہ پائے رفتن، نہ جائے ماندہ، نہ جانے کا کوئی راستہ ہے، نہ چلنے کی کوئی جگہ ہے. بہت بری کنڈیشنز ہیں. خدا سنبھالیے اپنے آپ کو، اللہ کی طرف رجوع کیجیے. فرمایا اعمالکم عمالکم، نہ میری کوئی سیاسی پارٹی ہے، نہ میری کوئی کسی سے سیاسی وابستگی ہے. اگر ہوگی بھی صحیح تو ممبر مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں اپنی کسی وابستگی کا اظہار کروں. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ توبہ اور استغفار، اجتماعی توبہ یہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے. مور دین فوڈ، مور دین سپلیمنٹس، ہر چیز سے زیادہ اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ہے. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ میں ہوا بھی نہیں کہہ رہا ہوں آپ سے. سورہ نوح اٹھائیے پارہ نمبر 29 سے. قوم نوح کو اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ بحیثیت قوم جب وہ کرائسس میں، پوری قوم جب ڈوبنے والی ہے، ٹھیک ہے، کرائسس میں ہے پوری کی پوری قوم، تو اس وقت اللہ رب العزت نے کیا سجیسٹ کیا ان کو؟ فرمایا کہ ان کو جا کے کہیں استغفروا ربکم، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو. استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اللہ بہت بخشنے والا ہے، بہت مہربان ذات ہے. ملے گا کیا انسان کو انفرادی طور پر یا بحیثیت مجموعی ایک قوم کے طور پر کیا چیزیں چاہیے ہوتی سروائیو اور اچھی زندگی گزارنے کے لیے؟ آپ کو چاہیے ہوتا ہے کھانا، آپ کو چاہیے ہوتا ہے باغات، آپ کو چاہیے ہوتی ہے ہری بھری زمین. قوم کو یہی چاہیے ہوتا ہے نا، اچھے رہن سہن، اچھی جگہ، آپس کے ریلیشنز اچھے ہوں. یہی سکسیسفل ریلیشن کی جو ہے وہ انڈیکیٹرز ہوتی ہیں، چیزیں ہوتی ہیں. اللہ نے فرمایا اسی سورہ نوح کے اندر یرسل السماء علیکم مدرارا، جب یہ توبہ کریں گے، رجوع کریں گے، تو پھر میں ان سے آسمان سب سے پہلے ابر رحمت برساؤں گا، سب سے پہلے بارش برساؤں گا. یرسل السماء علیکم مدرارا، پھر کیا ہوگا؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، ان کو مال عطا کروں گا، وَبَنِينَ، بیٹیاں عطا کروں گا، اولاد کی نعمت سے ان کو نوازوں گا، وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، ان کو باغات دوں گا، ان کو نہریں دوں گا، اور اپنی ساری کی ساری رحمت کی جتنی صورتیں وہ ساری ان کے اوپر نچھاور کروں گا.
یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کب؟ توبہ اور استغفار کے اوپر. جب رمضان مبارک ہے جس میں رب العزت کی رحمت موسلادھار بارش کی طرح برستی ہے، تو یہ بہترین موقع ہے. لیلۃ القدر بھی اسی عشرے کے اندر موجود ہے. فرمایا فَالْتَمِسُوهَا، تم اس کو تلاش کرو. فی 21 میں تلاش کر لو، 23 میں تلاش کر لو، 25 میں تلاش کر لو، 27 میں تلاش کر لو، 29 میں تلاش کر لو. یہ امت مسلمہ کا کتنا بڑا بھلا ہو گیا ہے حضور پاک علیہ السلام کی وساطت سے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں گھر سے نکلا تھا، ان کو خرچ ہوں، میں گھر سے اس لیے آیا تھا لیخبرکم بلیلۃ القدر، تاکہ مسجد میں آ کے تمہیں لیلۃ القدر کے بارے میں بتا دوں کہ بھائی فلاں رات ہے لیلۃ القدر. فرمایا فرائیت فلان و فلان، میں نے فلان فلان کو دیکھا تو وہ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے، لڑ رہے تھے آپس میں فروخیات. تو لیلۃ القدر کی جو تعین تھی وہ اٹھا لی گئی. فعسیٰ ان یکون خیرا لکم، ہو سکتا ہے کہ آپ تمہارے لیے یہی بہتر. دو باتیں اس سے معلوم ہوتی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا آپس کا مناقشہ، لڑائی جھگڑا اور آپس کی باہمی دستوں کے گریبان ہونا دین اور شرعی مسائل میں خاص طور پر یہ رب العزت کو ناپسند ہے. اس لیے لیلۃ القدر کی تعین اٹھا لی گئی. اتنا اہم ایک وہ موقع تھا کہ وہ بتا دی جاتی، لیکن رب العزت نے فرمایا کہ فلاں فلاں لڑ رہے تھے تو وہ اٹھا لی. اب دیکھ لیں مسلمانوں کا حال کیا ہے کہ کس طرح سے آپس میں باہمی دستوں کے گریبان. جانے کا کون کس ابن انشا نے کہا جانے کا کون کسے مار دے کافر کہہ کے شہر کا شہر مسلمان بنا پھرتا ہے. ہر بتا دیتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں. جانے کا کون کسے مار دے کافر کہہ کے شہر کا شہر مسلمان بنا پھرتا ہے. عجیب بات. رب العزت کی اتنی بڑی جنت ہے، کس نے جانا ہے وہاں پہ؟ کس نے جانا ہے؟ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، جس کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا رب العزت ایک نہ ایک دن اس کو جنت میں داخل فرما دے. تو رب العزت کی رحمت سے ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے. دوسرا پہلو اس کا یہ ہے فرمایا فَالْتَمِسُوهَا، تم اس کو تلاش کرو. اگر ایک ہی رات ہوتی وہ معین ہو جاتی تو ہو سکتا ہے کسی ایک رات میں انسان کا کوئی پرابلم ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی بندہ شراب و کباب میں وہ رات گزار لے، کسی گناہ کے اندر کوئی رات گزار لے تو اس کے پاس وہ چانس ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے اب پھر وہ 5 راتوں میں اس چانس پر آتی ہے 21، 23، 25، 27، 29. اور یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مختلف لوگوں کے لیے مختلف رات شب قدر ہو. ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی نے کوئی شخص یہ سمجھے کہ ہم 27 کی تو بس 27 ہی ہے، ہو سکتا ہے 29 ہو سکتا ہے 21 ہو. تو تلاش کا ثواب تو ہمیشہ ملے گا. اسی بہانے سے انسان کتنے زیادہ اعمال کر سکتے ہیں، تلاوت زیادہ کر سکتے ہیں، ذکر و اذکار کثرت کے ساتھ کر سکتے ہیں، اتنا زیادہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، اتنی زیادہ تلاوت کر سکتے ہیں. تو اس لیے فرمایا یہی اب اس کے اندر حکمت ہے فعسیٰ ان یکون خیرا لکم. اور آخری جو بات ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپروچ چیک کیجیے. آپ جو لیڈر ہوتا ہے اس کی ایک اپروچ ہوتی ہے، ہمیشہ پازیٹیو رہنا، اپنے لوگوں کو مایوس نہیں کرنا، ان کو مایوس نہیں ہونے دینا. اس سے پہلے کہ لوگ کہتے ہیں وہ ہمارا تو بڑا نقصان ہو گیا، لیلۃ القدر کی تعین ہم سے چھین لی گئی، یہ ہم سے کیا ہو گیا. لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا کہ بھائی اٹھائی اس طرح سے گئی ہے کہ تم لڑ رہے تھے، تو لہٰذا تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صلح صفائی کا معاملہ رکھو. ساتھ ہی فرمایا فعسیٰ ان یکون خیرا لکم، ہو سکتا ہے کہ اس میں تمہارے لیے کیا ہو بہتری. اور فوری طور پر اس کو پازیٹیو نوٹ پہ اپنی گفتگو کا اینڈ فرمایا اور فرمایا کہ فَالْتَمِسُوهَا، تم اس کو تلاش کرو 21ویں میں، 23ویں میں، 25ویں میں، 27ویں میں، 29ویں میں. رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ صحیح معنی میں رمضان مبارک کی برکت اور بہاریں ہمیں ہمارے اہل خانہ کو بڑی نصیب فرمائے.